نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله صدق اللہ العظیم۔ آج ہم پاکستان کے ایک سیاسی جماعت پی ٹی آئی کے فالوور اور ان کے ماننے والوں کے جو گزشتہ دنوں سے خرافات اور میڈیا پہ ان کے جو بیانات آ رہے ہیں ان کا جائزہ لیں گے، اور اس کے رد عمل میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو بیان کیا، جو حقیقت سے لوگوں کو آشکار کیا، اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ نعوذ باللہ، ایسے لوگ کہ جو کہتے ہیں کہ اگر ہماری ماں کے ساتھ زنا کرے گا تب بھی ہم اس کو ووٹ دیں گے۔ ایسی نوجوان لڑکیاں کہ جو کہتی ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ وہ کسی وقت میرے بیڈ روم میں آ جائے۔ یہ معاشرہ پیدا کیا جا رہا ہے، یہ اخلاق پیدا کیے جا رہے ہیں، نوجوان نسل کو اس طرح گمراہ کیا جا رہا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم خاموش۔ سب سے پہلے ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ہم ایک ایسے مملکت میں رہتے ہیں جسے اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا۔ پاکستان کے ہر بچے کو اس نعرے کا علم ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اس ملک کے لیے کئی لوگوں نے قربانیاں دی، اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور طویل جدوجہد کے بعد یہ مملکت پاکستان کی صورت میں وجود میں آیا۔ ان تمام جدوجہد کرنے والے، قربانی دینے والوں کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ اس ملک میں اسلام کا نظام نافذ ہو اور یہاں پہ شرعی نظام نافذ ہو۔ آپ اگر بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے بیانات یا ان کے ساتھ شانہ بشانہ جدوجہد کرنے والے دارالعلوم دیوبند کے علماء حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی، حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع و دیگر اکابرین علماء کرام رحمہم اللہ کے اقوال، ان کی تقاریر اور ان کی تحریرات ہم سب کے لیے ثبوت کے طور پر موجود ہیں کہ انہوں نے اس ملک کو اسلام کے لیے حاصل کیا تھا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس عظیم مقصد کی طرف خاص طور پر توجہ نہیں دی گئی۔ اس کے بعد پاکستان کی آئین کے بننے کے حوالے سے جو مختلف مجالس قائم ہوئی مختلف ادوار میں، چاہے پاکستان کے وہ 22 نکات ہوں یا اس کے بعد آئین جب حتمی طور پر تشکیل میں آیا 1973 میں، جس میں پاکستان کے مذہبی، پاکستان کے سیکولر، قوم پرست تمام پارٹیوں نے مل کر ایک متفقہ آئین پاکستان کو دیا، جن میں تمام مسلک کے لوگ، تمام جماعتوں کے لوگ متفقہ طور پر دستخط کر کے اسے پاکستان کا آئین اور بنیاد بنایا۔ اس آئین کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں، اس کی بنیاد اور اساس اسی پر ہے کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہے، اور یہ بات اس آئین میں درج ہے کہ پاکستان میں اسلام کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی، اور یہاں پہ حاکمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کی ہوگی۔ جب ہم بحیثیت مسلمان یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ اس ملک میں حق حاکمیت اللہ کے ذات کی ہے، تو یہاں پہ حکمرانی، یہاں پہ احکامات، یہاں پہ تعلیمات و ہدایات، یہاں پہ قوانین قرآن و سنت کی روشنی میں ہوں گی۔ اس ملک میں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے مختلف جماعتیں تشکیل پائی ہیں، اور عملی طور پر وہ جدوجہد بھی کر رہے ہیں۔ سیاست میں اختلافات بھی ہوتے ہیں، اتحاد بھی ہوتا ہے، مشترکات بھی ہوتے ہیں جن پر سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کر جدوجہد کرتی ہیں، اور اختلاف بھی ایک دائرہ کار میں سیاسی جماعتیں رکھتی ہیں۔ ہم ان اختلاف کو بھی احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جو اصولی طور پر ہوں، لیکن بہت سارے جگہوں پر کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جن کا تعلق پاکستان کے نظریہ، پاکستان کے بنیاد اور اساس اور اسلام کے افکار و نظریات و عقائد سے ہوتا ہے۔ اگر یہ چیزیں اسلام کے ساتھ متصادم ہوں، جو پاکستان کی کسی بھی سیاسی جماعت کے منشور یا اس کے پروگرام یا اس کے پالیسی کا حصہ ہوں، جسے بحیثیت مسلمان کوئی یہ سمجھتا ہو کہ یہ پاکستان کے آئین کے خلاف ہے، ان کا یہ رویہ یا ان کا یہ نعرہ یا ان کی یہ باتیں پاکستان کے اساس کے خلاف ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہے، تو وہاں پہ تمام جماعتوں سے بالاتر ہو کر ہمیں ان کے خلاف بولنا ہوگا، ایک مؤثر آواز بن کے عوام کو آگاہ کرنا ہوگا کہ وہ اس فریب سے نکلیں، اس دھوکے سے نکلیں جو اس پارٹی نے یا اس کی قیادت نے لوگوں کو دی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ انصاف کا علم بلند کر کے میدان میں آئے، اور ملک میں ہر سیاسی جماعت کو انہوں نے چور کہا، ڈاکو کہا، اور طرح طرح کے الزامات لگائے،
اور اقتدار میں آ گئے۔ اقتدار میں آنے کے بعد نہ انہوں نے ملک کو ترقی دی، نہ انہوں نے چوروں کو پکڑا، نہ انہوں نے ملک کی معیشت کو بہتر کی، نہ چوروں سے انہوں نے ریکوری کی، بلکہ خود کرپشن میں ملوث ہو گئے۔ اور سب سے بڑھ کر پاکستان کے اسلامی تشخص کو ختم کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ اگر ہم اس پارٹی کے جلسوں کا جائزہ لیں تو وہاں پہ ہمیں جو بے حیائی، فحاشی نظر آتی ہے، یہ کسی بھی جماعت میں ہمیں آج تک نظر نہیں آئی۔ خواتین اور مردوں کا اختلاط، ڈھول دمامے، ناچ گانے اور مختلف موسیقی کے پروگرامات، اور وہ جو اختلاط کی صورت میں جو بے حیائی وجود میں آئی، وہ آج بھی ریکارڈ پہ موجود ہیں۔ ان کا اگر 2-2.5 مہینے کا دھرنا ہم دیکھیں یا دیگر ان کے احتجاجی مظاہرے دیکھیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، وہ ریکارڈ بھی آج موجود ہیں کہ کتنی بے حیائی اور فحاشی وہاں سے پھیلی۔ اصل میں ان کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ نوجوانوں کو شہوت پرستی کی طرف لانا، نوجوانوں کو اسلامی تشخص، اسلامی اقدار، مشرقی روایات سے ناآشنا کرنا، اور ان کے ذہن میں یہ بات بٹھانا کہ ہماری بقا مغربی روایات میں ہے، ہمارا تحفظ اس بے باکی اور بے پردگی اور بے حیائی میں ہے۔ یقیناً ہم سب جانتے ہیں کہ شیطان اور انسان کا نفس یہ ہمیشہ انسان کے ساتھ لگا رہتا ہے، جو انسان کو بے حیائی اور بے پردگی کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ لیکن جہاں کہیں اگر ایسی جماعت بھی اس بات کو پروموٹ کرے اور اس کی طرف دعوت دے تو یقیناً نوجوانوں کو پھسلنے اور ورغلانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ آج میڈیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ خواتین برملا اس بات کا اظہار کرتی ہیں کہ ہم عمران خان کو اپنے بیڈ میں دیکھنا چاہتے ہیں، بیڈ روم کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ کتنی بے حیائی اور شرم کی بات ہے۔ اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ نوجوان بچوں اور بچیوں کو کیا ذہنیت اور نظریہ دیا جا رہا ہے؟ کیا مغرب میں جو ہم جنس پرستی ہے یا فحاشی عریانی ہے، جو وہاں پہ اس ملک کے قانون اور آئین کا حصہ ہے، وہ اس چیز کو برا بھی نہیں سمجھتے ہیں، وہ اس کو اپنا حق سمجھتے ہوئے کھل عام کرتے ہیں؟ کیا پاکستان میں اس طرح کے قوانین لانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیا اس طرح لوگوں کو بے حیا اور بے پردہ کیا جا رہا ہے کہ ایک عورت کہتی ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ عمران خان میری ماں سے شادی کرے، حالانکہ اس کے والد حیات ہیں؟ اگرچہ شادی کرنا کوئی جرم کی بات نہیں ہے، لیکن ایک شادی شدہ عورت کے لیے اس کے بیٹی کا یہ مطالبہ کرنا کہ میری ماں سے عمران خان شادی کرے، یہ کیا پیغام دیا جا رہا ہے، یا کیا ذہنیت دی گئی نوجوانوں کو؟ پی ٹی آئی کا ایک ورکر اس سے جب صحافی پوچھتا ہے کہ آپ کو عمران خان سے محبت ہے، آپ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں، تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ عمران خان جو باتھ روم میں کرتے ہیں وہ میں کھانے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ کیا بےہودگی اور غلاظت والی ذہنیت ہے کہ نوجوانوں کو دیا جا رہا ہے؟ اور اسی طرح سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں، ایک عورت کہتی ہے کہ میں عمران خان سے ریلیشن شپ اور فرینڈ شپ چاہتی ہوں، ایک عورت کہتی ہے کہ میں اس لیے بن سور کے آتی ہوں کہ وہاں پہ مجھے کوئی دوست، کوئی جیون ساتھی مل جائے، اور ایک عورت یہ کہتی ہے کہ میں اس لیے بن سور کے جاتی ہوں کہ کیمرہ میں مجھے زوم کر کے دکھایا جائے۔ اور بہت ایکسائٹیڈ ہوں میں ان کو لے کے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ میک اپ کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے بھی تو جا سکتی تھی آپ۔ دیکھیے بات یہ کہ جیسے ہمارے قائد خوبصورت ہے نا، تو ہم چاہتے ہیں کہ عوام بھی خوبصورت ہو کے جائے اور ہم بھی خوبصورت لگیں، اور اس لیے، اور ویسے بھی کیمرہ مین جو ہوتے ہیں نا وہ بڑا زوم کر کے دکھاتے ہیں نا خوبصورت لڑکیوں کو، تو میں چاہتی ہوں کہ کوئی کیمرہ مین مجھ پہ بھی زوم کرے اور کسی کا تو دل لائے نا، اور نہ ہو تو ہمارے قائد ہی ایک نظر دیکھ لیں۔ Oh my God! بہت مزہ آ رہا ہے، اور خان صاحب آج پیارے بھی بہت لگ رہے تھے۔ خان صاحب کو کیا کہنا چاہیں گے؟ خان صاحب کو پہلی دفعہ لائیو دیکھا ہے، بہت خوشی ہوئی ہے، دل خوش ہو گیا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ دل خوش ہوا تو دل خوش ہوتا تو کچھ کہنے کو دل کرتا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ بہت کچھ کہنے کو دل کر رہا ہے۔ بیڈ روم میں آ جائیں، آپ سرچ کر رہی ہیں، بیڈ روم میں آ جائیں۔ آرڈر نہیں کرتا ہے بندہ روم میں، باتھ روم میں، وہ بھی پسند ہے مجھے۔ جو خان صاحب باتھ روم میں کرتے ہیں آپ کو وہ بھی پسند ہے؟ وہ پسند ہے۔ میرا سب خاندان 14 سال سے پیٹیائی میں تھی۔ ڈیسائڈ نہیں ہونا سی تو خان انشاءاللہ ہم ملیں گے عمران خان صاحب کے لیے پرپوز ہے۔ یس، کون سا پرپوز ہے؟ فرینڈ شپ، ریلیشن شپ، جو مرضی سے، شادی شادی نہیں ہوتا کہ وہ بہت بڑے ہیں، لیکن ہاں اگر ہو سکے تو ضرور شادی ہونی چاہیے۔ آئیڈیل ہے میرے، آئیڈیل ہے۔ ہاں آئیڈیل ہے میرے۔ یہ دیکھ لیں کتنے لڑکوں کا کرش ٹوٹ جائے گا یہ آپ نے عمران خان کو پرپوز کر رہی ہیں۔ کیوں نہیں،
عمران خان لو ہیں رہیں گے. یہ جو نوجوان ہے نا جو ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں انہوں نے خودکشیاں کر لینی ہے. یہ دیکھو کیا ہو گیا اس کو. نہیں پہلے بابو نے واٹ لگائی ہے کہ جو بھی 18 سال کی ہوتی ہے جو 60 سالہ بابے کے ساتھ بیاہ ٹھوک کی جاتی ہے. آج کل نیٹ پہ یہی کافی ذرا بات کر لیتے ہیں. خاتون بیٹھی ہوئی نہیں ہے, اس سے پہلے میں ان کی بیٹی سے بات کروں گی. السلام علیکم. کپتان کی پکچر کیوں لے کر آئی ہیں؟ عمران خان کی پکچر میں ایسے لے کر آئی ہوں کیونکہ میرا ایک ڈریم ہے میں ان کو جا کے اوپر اسٹیج پہ ہی گفٹ کروں. اور آپ کی امی کیا چاہتی ہیں عمران خان کے لیے؟ وہ عمران خان سے شادی کرنا چاہتی ہے, ان کی بہت بڑی فین ہے, ان کے کرکٹ ٹائمس ہے. آپ کے ابا کچھ نہیں بولیں گے؟ نہیں. اور بھی آپ کو ہاں اتنے گھر بس گئے, اتنا چا پی ٹی آئی والے کام کر رہے ہیں. دیکھو سب سے ضروری ہوتا ہے آپ کا ایک گھر. تو جب آپ کو ایک اچھا جیون ساتھی جلسے میں مل گیا آپ کو کیا ٹینشن ہے؟ مطلب مجھے جانا چاہیے. میں نہیں مل رہا. میں بھی وہی لے کے آندا ہے اگلی بار تو چل جی تین بھی مل جائے سے وہاں سے لے کے ہاں وہاں سے لے آئی تھی. آ ہی نہیں رہا تھا. میں کہا آج کچھ نہیں ہوتا. تو یہ جو بے حیائی اور بے پردگی جس کا اسلام نے ممانعت کی ہے, جس کا اسلام نے سختی سے منع فرمایا ہے, اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا. زنا سے قریب بھی مت جاؤ. زنا کے جو دوائی ہیں, جو قریب کرنے والی چیزیں ہیں, اللہ تبارک و تعالی نے انہی سے بھی منع فرمایا ہے. یعنی یہ جتنی باتیں ذکر کی جا رہی ہیں وہ ابتدائی مراحل ہیں اس طرح کے بدکاری کی. قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے خطاب میں عورتوں کی حقوق کی بات کی, عزت کی بات کی, کہ عورت کا جو مقام ہے, جو حیثیت ہے, اسلام نے جو اسے دیا ہے, اگر کوئی عورت اس طرح کی بے حیائی کی بات کرے گی اسے تمام خواتین کا نمائندہ نہیں سمجھا جائے گا. اگر اسلام خواتین کے حقوق کی جب بات کرتا ہے اور ان کے تحفظ کی بات کرتا ہے وہی ہمارے لیے معیار ہے, وہ اسی پر ہمارا بھروسہ ہے. اسلام نے بحیثیت ماں خاتون کو عزت و مقام دیا ہے کہ اس کے پاؤں کے تلے جنت, اس کی خدمت میں جنت. اسلام نے بحیثیت بیٹی اسے رحمت قرار دیا ہے. اسلام نے بیٹی کی پرورش پر جنت کے واجب ہونے کا فضیلت بتائی ہے. بحیثیت بہن اس کا ایک فضیلت ہے. غرض خاتون ماں ہو, بہن ہو, بیٹی ہو, بیوی ہو, نانی, دادی, پھپھی, جس حیثیت میں ہو, اسلام نے اسے قدر کی نگاہ سے دیکھا ہے. میراث میں اسے حصہ دیا ہے. اور قرآن میں مردوں کو حکم دیا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو. آپ راستوں سے پہ چلیں تو اپنی نظروں کی حفاظت کریں, غیر محرم عورتوں کی طرف مت دیکھیں. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو راستے پر کھڑے دیکھا اور وہ باتیں کر رہے تھے. فرمایا کہ یہاں کھڑے ہو کے بات نہ کریں. انہوں نے کہا کہ کبھی ہماری ضرورت پڑ سکتی ہے کہ ہم بات کریں مجبوری میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسی بات ہو کہ راستوں پہ کھڑے ہو کر آپ کو بات کرنے کی نوبت آئے تو آپ راستوں کے حقوق ادا کریں. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول راستوں کے حق کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا کہ اپنے نظروں کی حفاظت کریں. غیر محرم خواتین گزرتی ہیں, نظروں کو نیچے رکھیں, ان کو مت دیکھیں. لیکن یہ پارٹی اختلاط کی دعوت دیتی ہے. یہ پارٹی ایسا ماحول فراہم کر رہی ہے کہ جہاں سے بے حیائی پیدا ہو, جہاں پہ اس طرح کی چیزیں آئیں جو ہمارے اسلامی روایات کو داغدار کریں. لہٰذا مولانا فضل الرحمان صاحب نے اسلامی روایات کی بات کی, اسلامی اقدار کی بات کی, مشرقی روایات کی بات کی کہ یہاں پہ عورت کی جو عزت ہے اس کے لیے گھر جنت قرار دیا گیا ہے, اس کے لیے پردہ واجب قرار دیا گیا ہے اور اس کا عزت و احترام کا حکم دیا گیا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے صرف وہی باتیں نقل کی جو میڈیا میں چل رہی ہیں. ان خواتین کی باتیں جو کھلم کھلا بے پردگی کی دعوت دے رہے تھے ان کی مذمت کی ہے. بحیثیت عالم دین اس کا حق بنتا ہے کہ حق بات بولے. ہمارے علماء کرام یا دانشور حضرات یا ملک کے کسی بھی شعبے اور با اختیار طبقے سے اس کا تعلق ہو, اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ ایسے بےہودگی کا مخالفت کرے, اس کی مذمت کرے. چاہے کہ ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کی مذمت کریں یا ہم اس کو سبق دینے کی کوشش کریں, بلکہ ہمیں سب سے پہلے مولانا صاحب کے بیان کو سننا ہوگا, اس کی باتوں کو سننا ہوگا اور سمجھنا ہوگا. اگر آپ ایسے موقع پر ان کی حوصلہ افزائی کریں جو بے حیائی اور بے پردگی کی دعوت دیتے ہیں تو اس سے مزید نوجوان بگڑ سکتے ہیں. تو بحیثیت مسلمان ہمارا فرض ہے کہ ہم لوگوں کو اچائی کی طرف دعوت دیں اور برائی سے روکیں. قرآن نے ہمیں فرمایا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ ایک مسلمان کی خاصیت ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی سطح پر, کسی بھی فورم پر ہمیں موقع ملے ایسے بےہودگی کا مذمت کریں اور اس کی حوصلہ شکنی کریں تاکہ ہمارے موجودہ نسلیں اور آنے والی نسلیں اس کے شر سے محفوظ رہیں اور اسلامی اقدار و روایات کا امین ہوں. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.